ڈرامہ کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ عالم اپنی بیوی رمیسا سے کہے گا کہ تم کاشف کو لاؤ، مجھے بات کرنی ہے۔ اتنے میں اس کا بیٹا سمیر آ جائے گا تو اس کی ماں کہے گی تم آج جلدی کیوں آ گئے؟ تو وہ کہے گی کہ آپ کی زوبیہ نے آج مجھے جلدی چھٹی دے دی ہے، انہوں نے مجھے جلدی پڑھا دیا تھا تو جلدی بھیج دیا۔ اس کی ماں کہے گی لازمی کوئی نہ کوئی بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے تاکہ تم کہیں ڈاکٹر نہ بن جاؤ۔ اتنے وہ کہے گا تم کاشف کو بلاؤ۔ اتنے میں کاشف آ جائے گا اور اپنے باپ کے پاس آ کر بیٹھ جائے گا، کہے گا بیٹا جو ہوا سو ہوا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں لیکن ہمیں آگے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ اگر تم سے میڈیکل کی پڑھائی نہیں ہوتی تو نہ کرو۔ چلو میں مانتا ہوں کہ میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے، ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، لیکن آگے زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا نا۔ وہ کہے گا کہ بابا میں کرنا چاہتا ہوں، میں بزنس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا بابا کہے گا کہ اس کے لیے پہلے تمہیں اپنی تعلیم تو آگے بیسک تعلیم تو حاصل کرنی ہوگی نا۔ تم پہلے اپنے انٹر کے پیپرز کلیئر کرو، دین گریجویشن کی ڈگری لو اور پھر کسی بھی اپنے بزنس جس میں تم نے کرنا ہے اس کا ڈپلومہ کر لو، کوئی کورس کر لو۔ وہ کہے گا بابا مجھے بزنس کرنے کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا باپ کہے گا یہ فضول باتیں تمہارے ذہن میں کون ڈال رہا ہے؟ بزنس کرنے کے لیے بیٹا تعلیم کی ضرورت ہے۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ تم کیا بزنس کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے گا بابا آپ کو پتہ چل جائے گا جب بھی ٹائم آئے گا۔ اس کا باپ کہے گا ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہے گا بابا ٹھیک ہے بتائیں میں کیا کروں، کیا چاہتے ہیں، کیا تعلیم لوں؟ اس کا بابا کہے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم اپنے انٹر کے پیپرز کلیئر کرو، پھر تم گریجویشن کی ڈگری لو جو بہت زیادہ ضروری ہے، اور پھر تم اپنے بزنس میں ڈپلومہ کر لو جو بھی تم بزنس کرنا چاہتے ہو۔ یہ سب رمیسا باتیں سن کر خاموش ہو جائے گی۔ وہ کہے گا بابا ٹھیک ہے ہم یہ ڈیل ڈن کرتے ہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنا پڑھ لوں گا، لیکن پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ کو بھی میرے بزنس میں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کا بابا کہے گا 100% بیٹا میں تمہارا ساتھ دوں گا، پہلے تم میری بات تو مانو۔ اتنے میں رمیسا کہے گی کیوں میرا بیٹا کیوں ڈپلومہ کرے؟ میرا بیٹا میڈیکل کی پڑھائی کرے گا، اگر پڑھنا ہی ہے تو میڈیکل کے پیپر جس میں فیل ہوا ہے وہی دوبارہ دے گا۔ وہ اپنی ماں سے کہے گا ماں آپ تو چپ کر جائیں، اب تو میری اور بابا کی ڈیل ہو گئی ہے، مجھ سے نہیں پڑھائی ہوتی میڈیکل کی پڑھائی بہت مشکل ہے۔ اس کی ماں کہے گی اگر میڈیکل کی پڑھائی نہیں ہوتی تو پھر تم وکیل یا لائر بن جاؤ۔ تو وہ کہے گا مما پلیز مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا، مجھے بابا سے بات کرنے دیں۔ اس کا باپ بھی کہے گا کہ ہاں ہاں تم پلیز چپ کر جاؤ، اس کے لیے جو آسان ہے ہم وہی کریں گے۔ اگر اس سے بزنس کرنا ہے تو پہلے اس کو اپنی گریجویشن کی ڈگری لینی ہوگی اور پھر بزنس میں جس میں بھی کرنا ہے اس میں ڈپلومہ یا کورس کرنا ہوگا۔ اس کی بیوی کہے گی کیوں بھائی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، بس میری خواہش ہے، اگر ڈاکٹر نہیں تو وکیل بنے گا۔ تو وہ کہے گا مما پلیز بس کر دیں، مجھ سے نہیں ہوتی ہے ڈاکٹر کی پڑھائی، اور ویسے بھی میں نے کوشش کی ہے، میں کتنی دفعہ فیل ہو چکا ہوں، بھائی سمیر بھی تو کتنی دفعہ فیل ہوا ہے نا، اور اب پلیز اس کو پڑھا رہی ہیں، وہ دوبارہ پڑھ رہا ہے لیکن میں نہیں پڑھ سکتا میڈیکل، اگر یہ بات ہے تو پلیز میں نہیں پڑھوں گا۔ اس کا باپ کہے گا نہیں بیٹا تم اپنی ماں کی باتوں کو چھوڑو۔ وہ اپنی ماں کو کہے گا مما پلیز چپ کر جائیں، میری اور بابا کی ڈیل ہو چکی ہے اور بس میں وہی کروں گا جو بابا کہیں گے۔ اس کی بیوی بہت زیادہ غصہ ہوگی کہ تم تو ہو ہی کام چور، تم میری بات سنتے ہی کہاں ہو۔ اس کا باپ کہے گا پلیز تم تو اسے پڑھنے دو، کم از کم وہ پڑھائی نہیں کرنا چاہتا، اگر وہ پڑھائی کے لیے مان گیا ہے تو اس کو پلیز کرنے تو دو، مجھے پتہ ہے مجھے کس طرح اسے ٹیکل کرنا ہے۔ پھر باپ بیٹے آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے اور ماں پر بھی غصہ کریں گے کہ پلیز تم تو چپ کر جاؤ، کیونکہ اس کی ماں چاہتی ہے کہ زوبیہ کی طرح اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، لیکن زوبیہ نے تو دن رات پڑھائی کی ہوتی ہے، ان کے بیٹے کا پڑھائی میں دل ہی نہیں لگتا۔ یہ کہہ کر کاشف ادھر سے چلا جاتا ہے کہ بس میں اب جو بابا کہیں گے وہی کروں گا کیونکہ بابا نے میرا ساتھ دینا ہے۔ پھر رمیسا اس سے کہے گی کہ آپ میرے بیٹے کو کیوں ڈپلومہ کروانا چاہتے ہیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہے گا، کہتا ہے بس وہ پڑھائی بہت مشکل ہے اس لیے بس اسے اگر یہ آسان لگ رہا ہے تو کرنے دیں۔ زبیدہ نے بہت اچھا مشورہ دیا، کہتی او تو یہ سب زبیدہ کی بات کر رہے ہیں، خود کی تو بیٹیوں کو اس نے ڈاکٹر بنا دیا اور میرے بیٹوں کو وہ ڈاکٹر نہیں بنانا چاہتی تو اس نے کورس کروا رہی ہے، اس کی تو شروع سے ہی خواہش تھی۔ دوسرے دکھاتے ہیں کہ دادا یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ لازمی باری اور پریشے کے درمیان کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے، ورنہ باری ایسی بات نہیں کرتا، باری تو چپ چپ سا تھا اور پریشے بھی بڑی چپ چپ سی تھی، ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، کیسے پتہ لگواؤں ان دونوں میں کیا ہوا ہے۔ دادو یہ سب سوچ ہی رہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس زبیدہ آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ رشتے کا کیا کرنا ہے۔ ان کا فون آیا تھا کہ آپ کب رشتہ دیکھنے کے لیے ہمارا گھر دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور منگنی کی تاریخ بھی طے کر لیں اور پھر شادی کی تاریخ بھی طے کر لیں گے، اب آپ بتائیں کہ کب ہم ان کا گھر اور بار دیکھنے کے لیے جائیں؟ جب بھی دادو کہیں گی تب بھی جائیں گے، لیکن اس کی ساس کہتی ہے کہ نہیں بیٹا ابھی نہیں، پریشے کو آنے تو، ہم کوئی بھی فیصلہ پریشے کے خلاف نہیں کر سکتے، یہ اس کی زندگی کا فیصلہ ہے۔ لیکن اس کی بہو کہے گی کہ کب تک ہم اس کی بات مانیں گے، ہم بہت دیر سے اس کو موقع دیتے آ رہے ہیں، اس طرح تو وہ کبھی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی، وہ چاہتی بھی یہی ہے کہ اس کی شادی نہ ہو، بس وہ ہمارا ساتھ دیتی رہے۔ اب آپ بتائیں کس طرح سمجھائیں، اس کے پاس بس اب یہی حال ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے، خود ہی یہ ٹھیک ہو جائے گی۔
لیکن دادو کہے گی ہم اس کے خلاف بھی تو نہیں نہ جا سکتے، تمہیں اسے موقع دینا چاہیے، وہ ابھی بچی ہے، وہ نادان ہے، وہ تمہیں اس حالت میں دیکھتی ہے کہ عالم نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور وہ تمہارا بیٹا بن کر تمہارا ساتھ دے رہی ہے، بس وہ نہیں دیکھ سکتی تمہیں اس حال میں، اور تم بھی اگر اس کے ساتھ زبردستی کرو گی تو وہ بیچاری بچی اکیلی رہ جائے گی، ہمیں اسے موقع دینا چاہیے۔ زبیدہ کہے گی چلو میں آپ کی بات مان لیتی ہوں۔ ابھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ پریشا آ جاتی ہے، تو پریشا کہتی ہے ماں پلیز میں آپ کی ہر بات مانتی ہوں، آپ مجھ سے یوں ناراض تو نہ ہو۔ تو اس کی دادو کہے گی کہ بیٹا نہیں، آپ تمہاری ماں ناراض نہیں ہے، بس ماں ہے فکر کرتی ہے، کہے گی مما پلیز ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی پھر ماں کہے گی بیٹا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس مجھے تمہاری فکر ہے، اور ہر ماں کو اپنی بیٹی کی فکر ہوتی ہے۔ اتنے میں دادو اس سے کہے گی تم بس رشتے والوں کو منع کر دو، ہم اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جا سکتے، ہماری بیٹی جہاں جائے گی جو کہے گی ہم وہی کریں گے۔ اتنے میں اس کی ماں بھی یہی کہے گی ہاں میں اپنی بیٹی کے خلاف نہیں جاؤں گی، جب میری بیٹی کہے گی جیسے کہے گی تب بھی کروں گی شادی اس کی۔ تو اتنے میں جب یہ بات پریشا سنتی ہے تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے، اور اس کی دادو کہتی ہاں پریشا بیٹا ہم تمہاری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم ان کو معذرت کر لیں گے۔ تو یہ سن کر پریشا پہلے تو شوق میں آ جاتی ہے، پھر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور بھاگ کر آ کر دادو کو گلے لگ جاتی ہے اور دادو کے پاس بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ دادو آپ سچ کہہ رہے ہیں، آپ واقعی میری مرضی کے خلاف نہیں جائیں گی، آپ مجھے موقع دے رہے ہیں۔ اس کی ماں کہے گی ہاں بیٹا پریشا میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بہت پریشان ہوں، تم کب سے ایسے کہہ رہی ہو میں کر لوں گی شادی، لیکن مجھے ایک نہ ایک دن تو تمہیں رخصت کرنا ہی ہے نا، لیکن چلو ہم اس سے فون کر کے میں خود ہی معذرت کر لوں گی، جیسے تمہاری دادی کہہ رہی ہے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہوں۔ اتنے میں زبیدہ کہے گی لیکن پلیز تم بھی سوچ سمجھ کے اب کچھ نہ کچھ بولنا۔ پھر آپس میں باتیں کرنے لگ جائیں گے اور پریشا بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ پھر دوسرے سے دکھائیں گے کہ عالم اور اس کی بیوی آپس میں لڑ رہے ہوں گے، وہ اپنے شوہر سے کہہ رہی ہوگی آپ نے زبیدہ کے کہنے پہ میرے بیٹے کو کورس کروانا چاہ رہے ہیں، میرا بیٹا بنے گا تو لائر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا نہیں تو لائر۔ وہ کہے گا یہ کون سی پڑھائی ہے کہ ڈاکٹر نہیں بن سکا تو لائر بنے گا، ایسا کبھی سنا ہے کسی سے کہ ڈاکٹری کا امتحان نہ پاس کر سکا تو اسے لائر بنا دیا جائے؟ اگر وہ بیسک تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہے، اسے نہیں پڑھا جا رہا تو اسے کم از کم بیسک تعلیم تو حاصل کر لینے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چکروں میں وہ بیسک تعلیم بھی حاصل نہ کر سکے۔ پلیز وہ بیسک تعلیم حاصل کرے گا، پھر اسے جس چیز میں بھی بزنس کرنا ہے وہ اس میں کورس کر لے گا اور وہی اس کے لیے بیسٹ ہے، کیونکہ وہ جب کہہ رہا ہے کہ اسے بزنس کرنا ہے تو بس اپنے بزنس میں ہی کوئی ڈپلومہ کر لے گا۔ عالم کہے گا پلیز تم میرا سر نہ کھاؤ، مجھے پتا تھا اس نے میرے بچے پہ پہلے ہی کالا جادو کیا ہوا ہے۔ عالم کہے گا ایسی بات نہیں ہے، اگر اس نے کالا جادو کیا ہوتا تو پہلے مجھ پہ کرتی، جو اس کا آج تک مجھ پہ تو چلا نہیں۔ وہ کہے گی آپ میں بڑی آج کل ہمدردیاں جاگتی پھر رہی ہیں، آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا۔ ان دونوں میں کافی دیر تک بحث ہوتی رہے گی۔ وہ کہے گی نہیں مجھے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے، ایک دفعہ اور موقع دے کے دینے۔ کہتے چلو دیتا ہوں میں اس کو ایک اور موقع، اگر فیل ہوگا پھر کیا کرو گی؟ کہتی پھر میں اسے لائر بنا دوں گی۔ کیونکہ ایسے لائر نہیں بنتے، وکیل ایسے نہیں بنا جاتا، مجھے نہیں پتہ میں تمہیں کس طرح سمجھاؤں۔ یہ کہہ کر وہ دوسری طرف منہ کر لیتا ہے، اور پھر دکھاتے ہیں عنایا اپنی ماں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مما آپ نے بابا سے بات کی میری شادی کی؟ وہ کہے گی نہیں بیٹا ابھی تو میں نے نہیں کی، مما آپ سے ایک اور بات پوچھنی ہے، کیا ہماری کوئی دادو ہے؟ وہ کہے گی بیٹا تم باڑی کے پیار میں اتنی بھی اندھی ہو گئی ہو، تمہیں تو پتہ ہے تمہاری اور باڑی کی دادو کے تو کب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ کہے گی نہیں مایا کسی کی بھی کچھ سوچ کر بتائیں۔ کہے گی نہیں بیٹا ہوا کیا ہے تو مجھے بات بتاؤ۔ کہے گی ماں کل جب میں اس کے ساتھ ڈنر پہ گئی تھی تو اس کو کسی کی کال آئی، جب اس نے اٹھایا تو اس نے کہا کیسی ہیں دادو، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کس دادو سے بات کر رہا تھا۔ یہ سن کر دونوں خاموش ہو جاتے ہیں، پھر سوچنے لگ جاتی ہیں۔ پھر اس کی ماں کہے گی میں بھی اس کے کسی دوست کی دادو ہو؟ کہتی ہاں جب میں نے بھی پوچھا تو اس نے یہی کہا کہ اس کے دوست تھا تو شاید یہی ہو، لیکن آپ پلیز بابا سے بات کریں نا میری شادی کی۔ کہتی میں نے بہت کوشش کی ہے لیکن تمہارا بابا کہتا ہے کہ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی، میں خود ہی یہ بات کو دیکھ لوں گا کہ کب کس ٹائم کس کی شادی کس سے کرنی ہے۔ پلیز ماما یہ نہ ہو کہ وہ پھر پریشا اس کے جال میں آ جائے اور پھر وہ پریشا اس کو ہاں کر دے، میں نہیں چاہتی کہ وہ دوبارہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو، اگر ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو پھر میں کیا کروں گی؟ آپ نہ کسی طرح پلیز سمجھائے۔ کہتی بیٹا بات تو تم ٹھیک کر رہی ہو، چلو میں پھر ایک دفعہ تمہارے باپ سے بات کر دیکھتی ہوں، کیونکہ واقعی کوئی پتہ نہیں لگتا، لیکن تمہارا بابا کہتا ہے میں خود ہی اس معاملے کو دیکھ لوں گا، تم دونوں ماں بیٹے اس معاملے سے دور رہو، کیا پتہ تمہارے بابا تمہارے لیے صحیح کر رہے ہوں۔ کہے گی مما مجھے کچھ نہیں سننا، بس مجھے ہاں کروانی ہے کسی نہ کسی طرح، جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ میری شادی باڑی سے کروا دیں اور باڑی کو راضی کریں۔ اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اگلے دن زہیب اور علیزہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ زہیب موبائل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے علیزہ یہ دیکھو کیا ہے، وہ کہے گی زہیب پلیز مجھے تھوڑا سا کام کر لینے دو۔ وہ
کہے گا لیزے پہلے دیکھ تو لو ایک دفعہ. جب لیزے کہے گی ٹھیک ہے، لیزے اپنا موبائل سائڈ پر رکھے گی اور اپنا رجسٹر اور پینسل بھی ایک سائڈ پر رکھ دے گی. جب اس سے موبائل پکڑے گی تو وہ اپنی بیٹی کے کپڑے، ہونے والی بیٹی کے کپڑے دیکھ رہا ہوگا. کہے گی زہیب ابھی ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، کم از کم بیبی کی جینڈر تو پتہ لگ لینے دو پھر ہی شاپنگ کریں گے. وہ کہے گا نہیں مجھے تو بس بیٹی چاہیے بس. لیکن لیزے کہے گی اگر آپ کی خواہش بیٹے کی ہے تو مجھے بیٹے کی خواہش ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے گھر پہلی اولاد بیٹا ہو. تو زہیب کہے گا میں اس بات میں بہت خود غرض ہوں، مجھے بیٹی ہی چاہیے، میری خواہش ہے کہ میری پہلی اولاد بیٹی ہو. چلو نا بازار چلتے ہیں. اتنے میں لیزے کہے گی بازار کیا لینے جانا ہے؟ وہ بھی اس ٹائم کہے گا چلو اپنی بچی کی شاپنگ کرتے ہیں، اس کے بہت سارا کپڑے لیتے ہیں، اس کے ڈائپرز، پیمپر، نیپیز، اس کے فیڈر لیتے ہیں. اتنے میں لیزے ہنسنا شروع کر دے گی ایسے کون کرتا ہے یار، اب بھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا ہم لے لیں گے. وہ کہے گا نہیں نا یار. کہے گی لو تم اپنا خیال بھی تو نہیں نہ رکھتی. لو زہیب کہے گا لو یار زہیب کہے گا تم اپنا خیال بھی تو نہیں نہ رکھتی. لیزے کہے گی ہاں نہیں رکھتی. کہے گا کیوں؟ کہے گی مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ میرا خیال رکھتے ہیں، جس طرح میری فکر کرتے ہیں، میرے لیے دودھ لے کر آتے ہیں سب کچھ. تو زہیب کہے گا ہاں وہ تو میں رکھوں گا ہی نا، کیونکہ پہلے تو تم میری بیوی تھی لیکن اب تم میرے بچے کی ماں بھی بننے والی ہو، اس لیے مجھے تمہارا زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے خیال رکھنا ہے. کہتی بس پھر مجھے کیا فکر اگر آپ خیال رکھ رہے ہیں. کہے گا چلو نا چلتے ہیں شاپنگ کے لیے، کچھ نہ کچھ تو اپنے بیبی کے لیے لیں گے نا. تو اس میں اتنے میں وہ لیزے کو منا رہا ہوگا. لیزے کہے گی کبھی نہ کبھی تو مجھے آپ بچے ہی لگتے ہیں، بالکل بچوں کی طرح ضد کرتے ہیں، آپ کو سمجھانے میں بہت مشکل ہو رہی ہے. کہے گی اگر امی کو پتہ لگ گیا تو امی کیا سوچیں گی. وہ کہے گا بس مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تم چلو ہم اپنے بیبی کی شاپنگ کرتے ہیں. ان دونوں میں یہ بحث ہوتی رہے گی. وہ اس کو سمجھائے گی زہیب کچھ دیر ویٹ کر لو پھر ہم شاپنگ کر لیں گے. اور پھر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ آفس میں اس کا بیٹا باڑی اپنے باپ کے پاس آتا اور کہتا ہے بابا آج آپ آفس نہیں گئے؟ کہے گا نہیں بیٹا آج میرا چھٹی کرنے کا دل کر رہا تھا میں نے کر لی. کہے گا چلیں بابا میں تیار ہوتا ہوں میں جاتا ہوں. کہے گا نہیں بیٹا آج تم بھی آفس سے چھٹی کر لو، آج میں سوچ رہا ہوں باپ بیٹے بیٹھ کر خوب سارے گپے اور باتیں کریں. کہے گا بابا کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں میں جلدی آ جاؤں گا لیکن آفس میں بہت زیادہ کام ہے. کہے گا نہیں وہ وہاں پہ آلریڈی ورکر ہے جو بہت پہلے کا ہے، تمہارے ہونے سے پہلے کا، مجھے اس سے بہت بھروسہ ہے. کہے گا بابا ہمیں کچھ چیزیں کانفیڈینشیل رکھنی چاہیے، نہ کہ کسی کو بتانی چاہیے، ہمیں خود یہ ہینڈل کرنا چاہیے. وہ کہے گا بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بہت زیادہ ہی بھروسے کا بندہ ہے، میں اس پر ساری چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم جاؤ نہا کر آؤ اور ہم پھر اکٹھے ہی لنچ کرتے ہیں. اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ پریشا جس آفس میں جاب کر رہی ہوتی ہے اس کو پروموشن مل جاتی ہے اور اس کو ساتھ ساتھ اس کا باس اسے ایک گاڑی گفٹ کرتا ہے آفس کی طرف سے کہ آپ نے پروجیکٹ کو سکسیزفل کیا ہے تو یہ ہم سب کی طرف سے آپ کو آفس کی طرف سے آفس کار گفٹ کیے جا رہی ہے. یہ دیکھ کر پریشا بہت زیادہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے اور اپنی خوشخبری اپنے گھر والوں سے بتانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہوتی ہے کہ کب گھر جاؤں، کب سب کو میں اپنی یہ خوشخبری دوں، کب اپنی ماں کو یہ خوشخبری دوں. اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ زبیدہ کے گھر اس کی سوتن رمیسا آتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بیٹی زوبیہ سے کام ہے. کہاں ہے زوبیہ؟ کہیں دکھائی نہیں دے رہی، کہیں گئی ہوئی ہے کیا؟ اس کی دادو کہے گی نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، زوبیہ گھر پہ ہی ہے. تو کہے گی اس کو بلاؤ، مجھے اس سے ہی بس کام ہے، مجھے اس سے کچھ بات پوچھنی ہے. اتنے میں اس کی دادو کہے گی کہ بیٹا زوبیہ کو اندر سے بلاؤ. پھر اس زبیدہ اپنی بیٹی زوبیہ کو کہے گی زوبیہ آواز نہیں سنے گی. پھر وہ دوبارہ آواز دے گی زوبیہ بیٹا ذرا باہر آؤ. تو یہ سن کر زوبیہ کہے گی جی ماں. اور پھر دیکھے گی جب کہ سامنے اس کے باپ کی دوسری بیوی رمیسا بیٹھے ہوئے کہے گی السلام علیکم آنٹی. کہے گی بیٹا مجھے تم سے بات کرنی ہے بیٹھو. کہے گی آنٹی مجھ سے کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کہے گی کیا تم آج کل سمیر کو صحیح نہیں پڑھا رہی؟ تم مجھے جلدی ہی چھٹی دے دیتی ہو، کیا بات ہے؟ اس کو پڑھانا نہیں چاہتی یا کوئی اور بات ہے؟ کہے گی نہیں آنٹی ایسی تو کوئی بات نہیں. اس کی یہ ماں باتیں سن کر پہلے تو خاموش ہو جائے گی اور زوبیہ کہے گی نہیں آنٹی میں اپنا سارا ٹائم اس پر دے رہی ہوں اور مجھے پتہ ہے انشاءاللہ وہ اچھے نمبروں سے کامیاب ہوگا، میں تو اس کو بہت اچھا پڑھا رہی ہوں اور بہت اچھا پڑھ رہا ہے. اس کی دادو اپنی بیٹی کی باتیں سنیں گی اور پھر اپنے بیٹے کی دوسری بیوی کی طرف دیکھے گی کہ اس کے دوسری بیٹے کی بیوی کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ کیوں ہمارے گھر آ کر ایسی باتیں کر رہی ہے. وہ کہے گی دیکھ لینا اگر اس دفعہ میرے بیٹا فیل ہوا ہے، اس کے نمبر کم آئے تو میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، میں بہت برا پیش آؤں گی. یہ سن کر اور اس کی ماں کا غصہ آ جائے گا. ایک تو اس کے بیٹے کو پڑھائیں اوپر سے اس کی باتیں بھی سنیں. مجھے پتہ ہے تم نہیں چاہتے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، تم لوگ یہی چاہتے ہو. اور دوسری بات یہاں پہ میں صرف زوبیہ سے بات کرنے نہیں آئی، مین بات تو میں زبیدہ تم سے کرنے کے لیے آئی ہوں. تو وہ کہے گی ہاں ہاں بولو. اس کی بیٹی بھی اپنی آنٹی کا منہ دیکھنے لگ جائیں گی کہ تم ایسے بھی کیا بات کرنے کے لیے آئی ہو. تو وہ کہے گی کہ مجھے بات کرنی ہے کہ تم نے میرے شوہر کو کیا مشورہ دیا ہے، تم انہیں میرے بچوں کو ڈاکٹر بنتا ہوا نہیں دیکھ سکتی کیا؟
شوہر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس کو کورس کروا دے، میرے بچے اب کورس کریں گے، وہ بھی تمہارے کہنے پر۔ تم کون ہوتی ہو میرے بچوں کو یہ مشورہ دینے کے لیے؟ تمہارے گھر تو اتنے رشتے بھیجے ہیں میں نے تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے تو ناک پر ہی کوئی نہیں چڑھتا، تم ان کو سیدھا صاف انکار کر کر واپس بھیج دیتی ہو۔ پتہ نہیں تم نے ساری عمر اپنے بچوں کا اپنے گھر بٹھانا ہے۔ اس کی دادا بڑے غصے سے اس کی یہ سب باتیں سن رہی ہوتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی۔ وہ کافی زیادہ زبیدہ سے لڑتی ہے اور پھر اس کو ادھر ادھر کی باتیں سناتی ہے کہ میرے بیٹوں کو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کی زندگی میں مداخلت کرنے والی، مجھے بہتر پتہ ہے کہ میرے بچوں نے کیا پڑھنا ہے اور کیا نہیں، اور آج کے بعد میرے شوہر عالم کو مشورہ دینے سے پہلے 100 بار سوچ لینا کہ وہ میری اولاد ہے نہ کہ تمہاری اولاد ہے جن کا تم مشورہ دیتی پھر رہی ہو۔ اپنی بیٹیوں کو تم نے ڈاکٹر بنا لیا اور میرے بچوں کو تم ڈاکٹر نہیں بننے دے رہی۔ اس کی اتنے میں زبیدہ کہے گی میں تمہاری سوچ پہ حیران ہوں، مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی اور میں تم سے لڑنا بھی نہیں چاہتی، مہربانی ہوگی۔ اتنے میں دادو بھی کہے گی کہ پلیز یہ کیسی باتیں کر رہی ہو اور عالم کہاں ہے، جاؤ پلیز یہاں سے۔ رمیسا یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ جائے گی اور پھر دوبارہ سے لڑنا شروع ہو جائے گی کہ آج کے بعد میں دیکھوں نا یہ سب، اب میری زندگی میں اور میرے بچوں کی زندگیوں سے دور رہیں آپ، بس میری خواہش ہے میرے بچے ڈاکٹر بنے، لیکن آپ کے یہ کالے جادو میرے بچوں کو ڈاکٹر نہیں بننے دے رہے۔ یہ سب سن کر زبیدہ پہلے تو حیران ہوگی، کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ کون سے کالا جادو؟ ہمیں تو کالا جادو کا نہیں پتہ، لیکن آپ پریشے سے تو کہہ سکتی ہیں نا کہ میرے بچے کی سفارش کر دے کاشف کی، جس طرح اس نے زوبیہ کی سفارش کر کے میڈیکل میں بھیجا ہے۔ اتنا تو بہن کر ہی سکتی ہے نا، اسے کو کسی بھی افسر سے بات کرے اور جو بھی لین دین کی بات ہے میں خود ہی وہ دے دوں گی۔ یہ سن کر اس کی ماں کہے گی میری بیٹی زوبیہ بہت پڑھی لکھی انٹیلیجنٹ ہے، اسے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے اور کسی کا بھی ایڈمیشن میڈیکل میں سفارش کے ساتھ نہیں ہوتا۔ کہے گی بس کرو مجھے سب پتہ ہے، یہ سب تمہاری بیٹی پریشے کی سفارش سے ہی ہوا ہے، تو کیا وہ میرے بیٹے کی سفارش نہیں کر سکتی؟ تو اتنے میں دونوں کی بحث ہو جائے گی، کہے گی تم اپنی زبان کا لگام دو، میری بیٹیاں اچھی خاصی ہیں۔ اتنے میں اس کی دادو بھی کہے گی زبیدہ نے اپنی بچیوں کی پرورش بہت اچھی طرح خود کی ہے، اس لیے اس کی بچیاں اتنی اچھی ہیں اور پڑھائی میں بھی اچھی ہیں۔ یہ سن کر زبیدہ غصے سے وہاں سے چلی جائے گی۔ اور دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باری اور اس کا باپ بریک فاسٹ میں جب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتا ہے باری بیٹا بیٹھو، آج میں نے سب کچھ تمہاری پسند کا بنوایا ہے۔ اتنے میں باری کہے گا میری پسند کا؟ بابا آپ کو میری پسند کا کیسے پتہ؟ اس کا باپ پہلے مسکرائے گا اور کہے گا بیٹا مجھے تمہاری اور تمہاری بہن منال کی پسند کا سب کچھ پتہ ہے کہ تم لوگوں کو کیا پسند اور کیا ناپسند ہے۔ یہ سن کر باری ایموشنل ہو جائے گا اور اپنے بابا کی طرف ایموشنل بڑی نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دے گا۔ بابا آپ کو کیسے پتہ ہے؟ کہے گا بیٹا میں تم لوگوں کا باپ ہوں، ساری زندگی تم لوگوں کو پالا ہے، تو کیا مجھے اپنے بچوں کی پسند اور ناپسند اور خوشی کا پتہ نہیں ہوگا کہ ان کو کیا چاہیے؟ بس مجھے اتنا شکر ہے کہ میری طرف سے اور تمہاری طرف سے غلط فہمی جو تھی وہ دور ہو گئی۔ اور دوسری طرف دکھائیں گے کہ علیزے کی ساس اور اس کی نند آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے ہوں گے اور رمشا اپنی ماں سے کہے گی ماں آپ نے کوئی انتظام کیا ہے اس کے بچے ہونے والے بچے کا کہ نہیں؟ مجھے تو ڈر لگی جا رہا ہے، اگر وہ بچہ اس دنیا میں آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا، وہ بھی اگر اس کی طرح مزدور ہوا تو۔ اس کی ماں کہے کہ بیٹا ایک طرف یہ بھی تو سوچ کر دیکھو، وہ بیٹا جو بھی بچہ یا بچے آئے گا وہ علیزے کا نہیں ہمارے بیٹے کا بھی تو ہوگا۔ کہے گی ماں پلیز آپ کو پتہ ہے نا علیزہ خود تو مزدور ہے، خود تو پاہی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی ہونے والی اولاد بھی مجھے پکا پتہ ہے وہ بھی مزدور ہی ہوگی۔ کہے گی بیٹا میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی، اور یہ کیا میں ابھی کچن سے ہو کر آئی ہوں، فریج ساری فروٹ سے بڑی پڑی ہے، زہیب بھی کوئی منع نہیں کرتی، کتنا خرچہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ کی بیٹی کو بھی زہیب کو منع کرنا چاہیے، اس کو نہیں پتہ کہ گھر میں ہے ہی کتنے جی، اور ساری فریج کھانوں سے بڑی پڑی ہے۔ اتنے میں زہیب اپنی بیوی کے لیے دودھ کا گلاس لے کر اپنی بہن کو اگنور کرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزرے گا۔ اس کی ماں کہے گی یہ لو دیکھ لو، اور وہ خود بھی کہے گی ماں یہ دیکھے تو صحیح اس ایک بیوی نے اس کو نوکر بنا کر رکھ دیا ہے، اس کے اندر یہ کام کب سے شروع ہو گیا، مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی، اس نے ہمارے بھائی کو اپنے قابو میں کر لیا، اس سے بہتر ہے کہ اس کی اولاد کو آنے سے پہلے ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ اتنے میں اس کی ماں کہے گی بیٹا یہ کام مجھ سے تو نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ کام میں کر سکتی ہوں، سارا اس کو بس اس نے اپنی بیوی علیزے کو سر پر چڑھا کر رکھا ہے، وہ جیسے کہتی ہے یہ ویسے کرتا جاتا ہے، وہ اندھا ہو چکا ہے اپنی بیوی کے پیار میں۔ یہ تو سچ ہے کہ ہمیں اس کو طلاق دلوانی تو ہے، لیکن اس کے بچے کو میں کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟ کہے گی ماں یہ کام آپ سے نہیں ہوگا، مجھے ہی کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا۔ اس کی ماں کہے گی بیٹا دیکھ لو جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا۔ کہے گی ماں اب آپ ٹینشن نہ لیں، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، اور میں خود ہی اب اس کے آنے والے بچے کو اس کے آنے سے پہلے ہی ختم کر دوں گی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، ہمیں بس ان کی طلاق دلوانی ہے۔ کچھ بھی کریں زہیب کے دل میں علیزے کے لیے غلط فہمیاں پیدا کریں تاکہ وہ جلد سے جلد اس کو طلاق دے دے۔ ماں بیٹیاں بس اسی بات میں لگی رہتی ہیں کہ بچے کو کیسے ختم کیا جائے، اگر بچہ اس دنیا میں آ گیا تو زہیب کیا پتہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دے۔ اس کی ماں کہے گی نہیں تم ایسی بات نہیں ہے،
یہ باتیں کر کر دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ لیزے کو جو نیو گاڑی کمپنی کی طرف سے ملی ہوتی ہے وہ اس میں بیٹھی بڑی خوش ہوتی ہے اور آپس میں باتیں کر رہی ہوتی ہے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس طرح کی پروموشن ملے گی، مجھے اپنی ہی گاڑی ملے گی۔ اور یہ سوچ کر وہ کہتے ہیں کہ بس میں کاش گھر پہنچوں، گھر جا کر یہ سب کو خوشخبری دوں۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ زبیدہ اور اس کی ساس آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور اتنے میں پریشا آتی ہے اور با کے دادو کو حق کرتی ہے اور خوشی خوشی ہنستی رہتی ہے۔ اس کی دادو کہتی ہے کیا ہوا اتنی خوش کیوں؟ کہتی ہے دادو گیس کریں میں اتنا خوش کیوں؟ اتنے میں اس کی بہن زوبیہ کہتی ہے میں بتاتی ہوں، آپ کو پکا پروموشن ملی ہے۔ اس کی ماں کہے گی ہاں ہاں مجھے پتا ہے تمہیں پروموشن ملی ہے جو تم اس وجہ سے خوش ہو۔ اس کی بہن کہے گی مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ میری بہن بہت ٹیلنٹڈ ہے، یہ پروموشن کی وجہ سے خوش ہے۔ کہتی جی دادو پروموشن تو ملے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملا ہے، آپ گیس کریں مجھے پروموشن کے ساتھ ساتھ کیا مل سکتا ہے؟ اس کی بہن کہے گی کیا کچھ اور بھی ملا ہے پروموشن کے ساتھ؟ کہے گی ہاں چلو گیس کرو۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، کہے گی چلو بیٹا بتاؤ تو صحیح۔ کہے گی ماں دادو بہن چلو سب اٹھو، میں آپ کو بتاتی نہیں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ دیکھ کر کس طرح خوش ہوتے ہیں۔ وہ زبردستی سب کو اٹھاتے ہیں، سب کہتے ہیں بتاؤ تو صحیح ہمیں کہاں لے کر جا رہی ہو؟ لیکن جیسے وہ سب کو باہر لے کے آتی ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ باہر بہت بڑی گاڑی کھڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کس کی کار ہے؟ کہے گی دادو مجھے کمپنی کی طرف سے پروموشن کے ساتھ کار بھی ملی ہے، اب یہ ہماری کار ہے جو مجھے آفس کی طرف سے ملی ہے۔ سب دیکھ کر خوش ہو جائیں گے، اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ میری بیٹی کو واقعی بڑی ٹیلنٹڈ ہے۔ اور پھر وہ روتے روتے کہے گی ماں اپنی بیٹی کو سینے پر لگائے گی۔ اس کی دادو کہے گی ماشاءاللہ یہ تو بڑی ہی خوبصورت ہے۔ وہ کہے گی ماں آپ اتنی خوشی کے موقع پہ رو کیوں رہی ہیں؟ اس کی ماں اتنے کہے گی بیٹا یہ رو نہیں رہی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، اس نے اپنی بیٹی کی کامیابی پر بہت زیادہ خوش ہے۔ تو پھر ماں بیٹی دوسرے کے گلے لگ جائیں گے اور رونے لگ جائیں گی۔ تو اس کی اتنے میں بہن کہے گی لو یہ رونے کا ٹائم نہیں ہے، چلو جلدی سے میں نے گاڑی میں بیٹھنا ہے، آؤ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں چلتے ہیں نا پلیز پلیز۔ پریشا کہے گی ہاں ہاں کیوں نہیں، چلو سب گاڑی میں بیٹھو۔ اتنے میں اس کی ماں کہے گی چلو چلو ہم گاڑی کا ٹیسٹ ڈرائیو کر کر آتے ہیں۔ اتنے میں وہ سب دروازہ بند کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی ماں دروازہ بند کرتی ہے تو پریشا کہے گی دادو آپ آگے بیٹھیں۔ کہے گی نہیں بیٹا میں آگے نہیں، آپ سب تم بیٹھو۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ باڑی اور اس کا باپ اس کے بچپن کی تصویریں دیکھ رہے ہوں گے۔ باڑی کہے گا یہ اتنا چھوٹا میں ہوں، روہیل کس طرح کا تھا اور اب کیسا ہو گیا ہے؟ کہے گا جی جی بیٹا یہ سب تم لوگ ہو، اور یہ سب پکچرز کو دکھا رہا ہوتا ہے۔ درمیان میں نایا کی پکچر آتی ہے تو وہ اپنے بیٹے سے کہے گا بیٹا میں چاہتا ہوں تم شادی کر لو۔ کہے گا بابا میں اب کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، شاید اور پوری زندگی شادی نہ کروں۔ یہ سن کر اس کا باپ پریشان ہو جائے گا، کہے گا نہیں بیٹا ایسے تو نہیں، شادی تمہیں کرنی ہوگی۔ کہے گا بابا میرے پاس اب کسی کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں کیسے کسی سے شادی کر سکتا ہوں؟ پلیز بہتر ہوگا کہ آپ شادی کی ٹاپک کو یہیں پہ ختم کر دیں اور کوئی اور بات کریں۔ اس کا باپ کہے گا بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تم انایا سے شادی کر لو اور یہ میری خوشی ہے، اگر تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو تو بس انایا سے شادی کرنے کے لیے ہاں کر دو۔ اتنے میں باڑی کہے گا انایا سے؟ بابا میں کسی اور سے کیا، انایا سے تو بالکل بھی شادی نہیں کروں گا، اور آپ میرے جو آپ کو پہلے ہی جانتے ہیں تو آپ ان سے یہ بات کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں انایا سے شادی کے لیے سوچ بھی نہیں سکتا، وہ میرے ٹائپ کی نہیں ہے، آپ جانتے ہیں ہم دونوں کے ڈفرینسز کو۔ وہ کہے گا بیٹا وہ بہت زیادہ بدل چکی ہے، تم دیکھتے تو ہو اب وہ کتنا بدل چکی ہے، اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی، اس میں وہ غصہ وہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ میری خواہش ہے بیٹا کہ تم دونوں ایک ہو جاؤ، تم کیوں نہیں مان رہے؟ کہے گا بابا میں کہہ رہا ہوں نا، کسی اور کی بھی تو بات ہوتی تو میں شاید مان بھی جاتا، لیکن انایا کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔